بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں خطا واسطے دعوت دیاں گا اپنے استاد محترم کے ہونہار بیٹا میری مراد محترم جناب سید سمیع اللہ صاحب کہ وہ میک تے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان۔ محترم جناب سید سمیع اللہ شاہ صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أحفظ أولادكم تعلموا لا إله إلا الله۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ فدا، میری ماں فدا۔ تیری بندگی میری جستجو اللہ جل جلالہ۔ میرا اس طرح سے حساب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ عذاب ہو نہ عطاب ہو، میرے روبرو ہو میرے خوبرو اللہ جل جلالہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا بلند آواز نال آقا دے نال پیار اور محبت دا اظہار فرماؤ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر تے۔ میرے بھائیو، آج دی عظیم الشان کتاب و سنت کانفرنس اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال اپنی کامیابی دی منزل دی طرف رواں دواں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز
میں 10 منٹ دے اندر اپنی گزارشات نو مکمل کرانگا جیڑی میں آیت تساں احباب دے سامنے پیش کیتی ہے۔ اس آیت دی روشنی اندر اولاد دی تربیت دے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کرانگا۔ اے اولاد دی تربیت اے بہت اہم فریضہ ہے، اے اولاد دے حقوق وچوں ایک بہت بڑا حق ہے، اور تسی احباب جان دے ہو اللہ ذوالجلال نے اپنے حقوق اگر چاہے گا تے معاف کر دے گا، لیکن اللہ پاک نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے۔ اولاد جڑی ہوندی ہمیشہ ماں باپ دے نقش قدم تے چل دی، اولاد ہمیشہ جو اندے ماں باپ عمال کردے نے اوہ عمال اولاد کر دی۔ اگر ماں باپ دے عمال اچھے ہونگے اولاد دے عمال بھی اچھے ہونگے، تو اس واسطے کوشش کریا کرو کہ اپنی اولاد دے سامنے اچھے عمال کرو۔ تو آئیے بلا تاخیر اولاد جدو پیدا ہوندی ہے سب تو پہلے انہوں توحید دا سبق دیتا جاندہ ہے، اندے کان دے اندر آزان کہی جاندی ہے، اللہ دی توحید انہوں سنائی جاندی ہے۔ اور جدو بچہ 3-4 سال دا ہوندہ ہے عام طور تے تربیت دے گھڑیاں شروع ہو جاندیاں نے، تو سب تو پہلے اپنی اولاد نو اللہ دی توحید سمجھانی ہے۔ دیکھو نا قرآن مجید دے اندر حکیم لقمان دا تذکرہ موجود ہے، انہاں اپنے بیٹے نو چند وصیتاں کیتیاں نے، ان دے وچوں پہلی وصیت کی ہے اپنے بیٹے نو اللہ دی توحید سکھائی ہے، تے آندے کی نے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہندے نے آندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ حکیم لقمان کہندے نے میرے بیٹے اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کریں، اے شرک جڑا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ابن آدم زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نال پر دے، لیکن ان دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی۔ اگر میں چاہواں گا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیاں گا، لیکن اگر تیرے اعمال دے اندر شرک موجود ہویا میں تیرے سارے اعمال ضائع کر کے تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا۔ اے توحید سب تو بنیادی وجہ ہے۔ اگر کسی بندے دا عقیدہ توحید ٹھیک ہوئے گا تو جنت اندر جائے گا، لیکن اگر اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہوئے گا وہ بندہ جہنم اندر جائے گا۔ اور جڑے اللہ دی ذات دے نال شرک کردے نے انہاں دے بارے اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جڑا بندہ اللہ دی ذات دے نال شرک کرے گا اللہ ذوالجلال نے انہیں تے جنت نو حرام کر چھوڑے ہے، اللہ نے انہاں ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے، کتنی عظمت والے میرے آقا، کتنی شان والے میرے آقا۔ پھر میں کیوں نہ آقا دی شان دے اندر چند الفاظ کیا جاواں؟ شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ اچھی کہہ دو یار، گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ غاراں دے وچ وی جا کے قرآن پڑھ دے رہے، غاراں دے وچ وی جا کے قرآن پڑھ دے رہے، امت لئی دعاواں سرکار
کر دے رہے امت لئی دعا سرکار کر دے رہے نبیاں نالو وکھرائے نبیاں نالو وکھرائے رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد جدو بولن دے قابل ہو جائے انہوں سب تو پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا ہے اللہ دی توحید دا اقرار سکھانا ہے وہ دوست آج جدو بچہ بولن دے قابل ہوندہ ہے انہوں سب تو پہلے لفظ ماں سکھایا جاندہ ہے یا باپ سکھایا جاندہ ہے لیکن صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر دی حدیث کی بتا رہی ہے بچے نو سب تو پہلے توحید دا سبق سکھانا ہے اگر بچہ توحید دے عمل پیرا ہو گیا جنت دے اندر پہنچ جائے گا اور دوست اپنی اولاد نو سمجھایا کر اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی اے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی آخری دو حدیثاں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرانگا سنن نبی داؤد دے اندر حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں پیار نال نماز دا حکم دیو نماز دا حکم دینا ہے نماز دی انہوں تعلیم دینی ہے 2 سال صبر کرو بچہ نماز پڑھ دے یا نہیں پڑھ دا انہوں تبلیغ کر دے رہو جدو بچہ پہنچے 10 سال نو فرمایا انہوں مار نہ پوے پیٹ نہ پوے انہوں مارو انہوں نماز دی طرف راغب کرو اور آج دیکھ لو ساڑیاں اولاداں اسے واسطے ہی ساڑیاں نافرمان ہو چکیاں نے کہہ دے رہے جی ساڑی اولاد تابعدار نہیں بندی ساڑی اولاد ساڑا حکم نہیں مندی پھر کہنے جی کسی نے جادو کر چھڑے یا ٹونا کر چھڑے نہیں اے وجہ نہیں بنیادی وجہ اے ہے اسی اپنی اولاد دی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر دے اسی اپنی اولاد نو کھلا چھوڑے ہیں جو مرضی عمل کرے کوئی پابندی نہیں ایک ہو وجہ کہ ساڑی اولاد نافرمان ہو چکی ہے وہ آج بھی میں لکھ کے دے سکنا اگر اولاد دی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کر دیتی جائے رب ذوالجلال دی قسم اولاد تواڈی تابعدار بن جائے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ تعلیم دے قابل ہو جائے سب تو پہلے انہوں قرآن دی تعلیم دینی ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑا بندہ قرآن سکھدا ہے اور اگے سکھاندا ہے اوہ بندہ سب تو بہتر ہے اور دوسری حدیث اس تے عمل ضرور کر لینا بڑی پیاری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ ملک دی روزانہ رات میں تلاوت کر کے سوندا ہے اللہ پاک انہوں قبر دے عذاب کو محفوظ فرما لین گے اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو قرآن و سنت دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے ہی مخصوص انداز دے نال خطاب فرما رہے سن استاد محترم سید زین العابدین کا صاحبزادہ محترم جناب سید سمیع اللہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر اور ترقی عطا فرمائے